نتاشا رانا کون ہے؟ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یحذرون تمہیں یاداون کا ہے کہ یحذرون کا ہے؟ یحذرون. جی فرح احمد صاحبہ ترجمہ کرو. جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہے وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں. بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرے اور وہ اپنی قوم کو خبردار کرے جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچ جائے. اچھا ملیہ طاہر. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. اللهم صل على محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. مدیحہ دین کون ہے؟ مدیحہ دین مائکروفون دے دو اس کو پیچھے. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کے وقت عہد لیا کہ تنگی ہو یا آسائش، خوشی ہو یا ناخوشی، ہر حال میں ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت اور فرما برداری کریں گے، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. ایمن امتیاز ہی نام ہے نا؟ ہیں یہاں لکھا ہے امیتاز ہوا ہے ایسے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے اس کو بند نہ کرنا. ملفوظات. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، اور یہی اسلام ہے، اور یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آیا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے، وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے. اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے، اور اس چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیرت کا چولا اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے، اور یہ عہد نہ کرے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا. ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا. اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم علیہ السلام بنائے، بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. عظمیٰ احمد. السلام علیکم پیارے حضور. منظوم کلام سیدنا حضرت مسلم موعود علیہ رضی اللہ عنہ. کہاں ہوں؟ ادھر. اچھا. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، چاہتا ہوں کہ
پھر بات میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار. سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو. دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو. تم اسلام کا ہو مقصد فقط نام نہ ہو. تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو. تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو. ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر اسلام نہ ہو. عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو. عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو. کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے. اچھا جی. مضمون رشیقہ احمد، نداء الفتح گوندل، عائشہ صدیقہ، زارا احمد. جی وعلیکم السلام. مجھے تو آواز آ رہی ہے، باقیوں کو بھی آ رہی ہے؟ چلو دوسرا لے لو. السلام علیکم پیارے حضور. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک وقف نو کے 25 سال
اعلان تحریک وقف نو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 3 اپریل 1987 میں ارشاد فرمایا، اگلی صدی کے استقبال کے متعلق ایک نہایت مبارک تحریک۔ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کی خاطر یہ سوچتے کہ ہم اور کیا دیں، اپنی اولادیں بھی پیش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوتی تو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابرار کی یہ سنت ہے، انبیاء کے علاوہ، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ التجا کی خدا سے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ میرے رب جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے ہے پیش کر رہی ہوں، نہیں پتہ کیا چیز ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مگر جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہیں دے رہی ہوں، تو فتقبل منی مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم تو بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو آل عمران سے تھیں کہ خدا تعالیٰ کو ایسی پسند آئی جسے قرآن کریم میں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے متعلق اور دوسری انبیاء کی دعائیں اپنی اولاد کے متعلق، یہ ساری قرآن کریم نے محفوظ فرما دی۔ بس میں نے یہ سوچا کہ ساری جماعت کو میں اس بات پر آمادہ کروں کہ اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے جہاں ہم روحانی اولاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعوت اللہ کے ذریعہ وہاں اپنے آئندہ ہونے والے بچوں کو خدا کی راہ میں ابھی سے وقف کر دیں، اور یہ دعا مانگے کہ اے خدا ہمیں ایک بیٹا دے، لیکن اگر تیرے نزدیک بیٹی ہی ہونا مقدر ہے تو ہماری بیٹی ہی تیرے حضور پیش ہے۔ ماں فی بطنی جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے، یہ مائیں دعائیں کریں اور والد بھی ابراہیمی دعائیں کریں کہ اے خدا ہمارے بچوں کو اپنے لیے چن لے، ان کو اپنے لیے خاص کر لے، تیرے ہو کر رہ جائیں۔ اور آئندہ صدی میں ایک عظیم و شان واقفین بچوں کی فوج ساری دنیا سے اس طرح داخل ہو رہی ہو کہ وہ دنیا سے آزاد ہو رہی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے غلام بن کر اس صدی میں داخل ہو رہی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم خدا کے حضور تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہوں۔ جزاک اللہ۔ آگے کون ہے؟ وقفات نو کی ذمہ داریاں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے وقفات نو کی رسالہ مریم کے اجراء کے موقع پر اپنے پیغام میں وقفات نو کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وقف نو بچوں کو وقف کی یہ تاریخ کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اس کی پیدائش سے قبل وقف کرنے والی ایک عورت ہی تھی، اور جس کو اس نے جنم دیا یعنی سب سے پہلی واقفہ نو وہ بھی ایک عورت ہی تھی جس کا نام مریم تھا۔ اس کو وقف کرنے والے والدین نے اس کی ایسی اعلیٰ درجے کی تربیت کی، اور اس بچی نے بھی اپنے اس مقام کو سمجھتے ہوئے وقف کے تقاضوں کو ایسا نبھایا کہ عرش کے خدا نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب میں عفت و عصمت کی اس دیوی اور تقوی و طہارت سے زندگی بسر کرنے والی اس عورت کی زندگی کو نیکی اور تقوی کا اعلیٰ مقام پانے کے لیے ایک مثال کے طور پر محفوظ کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خطاب برموقع سالانہ اجتماع وقفات نو UK بیان فرمودہ 5 مئی 2012 میں مزید فرمایا، آپ سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف وہی زندگی کامیاب سمجھی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں گزاری جاتی ہے، اور ایک واقفہ نو لڑکی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا وجود حضرت مریم علیہ السلام کے وجود کی طرح ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیشہ ان کے کردار اور طرز عمل کو رہنما کے طور پر اپنے سامنے رکھیں۔
آپ کا ہر عمل مکمل سچائی اور خدا تعالیٰ کے خوف پر مبنی ہونا چاہیے۔ جو آپ کریں یا کہیں وہ یہ ظاہر کرے کہ آپ ایک واقفہ نو ہیں۔ آپ ایک صدیقہ ہیں جو کہ مکمل طور سچا وجود ہیں، کیونکہ آپ ایک واقفہ نو ہیں۔ واقفات نو کی ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک آپ اس دنیا سے ہیں، مگر آپ کا دنیا پرستی کے امور سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ سال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اس تحریک وقف نو کی سلور جوبلی کا سال ہے۔ اس مبارک تحریک کے 25 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساری ایسی واقفات نو ہیں جو کہ واقفات نو کے سب سے پہلی بیچ کا حصہ ہیں، اور یہ حقیقی طور پر ایک بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ بس ان انعامات کی روشنی میں آپ پر یہ لازم ہے، بلکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہیں۔ بس اب اگلی کون ہے؟ وعلیکم السلام۔ چلو اونچی بولو، آ جائے گی آواز۔ آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے، باقیوں کو نہیں پتہ۔ ایم ٹی اے کو آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوسرا دے دو۔ ہاں، مریم رسالے میں اپنے پیغام میں آ رہی ہے۔ مریم رسالے میں اپنے پیغام میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اس دور میں اس سنت کتابیں آپ کے والدین نے بھی آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے وقف کیا ہے۔ آپ کے وقف کا یہ مقام اور اعزاز کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن وقف کا یہ اعزاز تبھی آپ کے ماتھوں کا جھومر بن سکتا ہے کہ جب آپ وقف کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اپنی زندگیاں خلافت کے تابع دار بن کر گزارنے شروع کریں گی۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں اور دنیا کے تمام مذاہب اور تمام تہذیبوں کی تاریخ پڑھ جائیں تو آپ جان لیں گی جو عظمت اور مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کبھی کسی اور مذہب نے اسے نہیں دیا۔ ایک عورت کا حقیقی تابع دار ہونا اور کامل مسلمان ہونا اس کے لیے پہلے بھی فخر کا باعث تھا اور اب بھی ہے۔ اسلام کے پہلے دور میں عورت نے علم و عمل کے ہر میدان میں قابل قدر اور قابل رشک کارنامے سر انجام دیے، اور علم و عمل کا یہ جھنڈا صرف اسلام کے دور اول میں ہی نہیں، اسلام کے دور ثانی میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں احمدی عورتوں نے ہی بلند کر رکھا ہے۔ اور اب آپ واقفات نو بچیاں ہیں، اب آپ نے بھی یہ جھنڈا علم و عمل کے ہر میدان میں اونچے سے اونچا لہرانا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تجدید دین کے کاموں کو پھیلانے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی نظریں ہمیشہ آسمانوں کی طرف رہے اور آپ کے ذہنوں اور علم و عمل کی پروازیں بھی آسمانوں کی رفتوں کو چھونے کی عزائم لیے ہوئے ہوں، اور اگر آپ نے یہ بلندیاں واقعی ہی حاصل کرنی ہیں تو اس زمانے کے امام اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے نور سے دنیا کو منور کرنے والے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ خلیفہ وقت کی ہدایات اور نصائح کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں کہ آج یہی تعلیمات آب حیات کا حکم رکھتی ہیں جو بالآخر انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتی ہے۔ یہی وہ زندگی بخش باتیں ہیں جو مردہ دلوں کو حیات جاودانی عطا کرتی ہیں اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی رفتوں تک پہنچا دیتی ہیں، جہاں فرشتے بھی ان سے ہم کلام ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آخری کون ہے؟ السلام علیکم، کہاں ہوں؟ اچھا، پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک وقف نو کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تم ایک عظیم مقصد کے لیے ایک عظیم الشان وقت میں پیدا ہوئے ہو۔ سیدی پیارے آقا، اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے آج ہم واقفات نو جماعت احمدیہ جرمنی آپ سے یہ عہد کرتی ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے والدین کے خلافت احمدیہ سے کیے ہوئے اس عہد کو آخری دم تک نبھائیں گی اور اسلام کے جھنڈے کو علم و عمل کے ہر میدان میں اونچا لہرائیں گی۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے تجدید دین کے کاموں کو پھیلانے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں گی. خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گی اور خلیفۃ المسیح کی ہر ہدایت اور نصیحت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گی اور آسمانوں کی رفتوں تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی انشاءاللہ تعالی. پیارے حضور، اب آپ کی خدمت اقدس میں جرمنی میں واقفات سے متعلق چند اعداد و شمار پیش کیے جائیں گے. جماعت جرمنی میں اس وقت کل واقفات کی تعداد 1967 ہے، جن میں 652 واقفات لجنہ ہیں، 841 واقفات ناصرات اور 474 واقفات 7 سال سے کم عمر کی ہیں. لجنہ واقفات میں سے 526 واقفات یعنی 80% واقفات تجدید عہد کر چکی ہیں. 168 واقفات موسیات ہیں. 49 واقفات ہاپ شعلے میں زیر تعلیم ہیں. 170 واقفات غیال شعلے میں پڑھ رہی ہیں. 292 واقفات گمنازیم میں زیر تعلیم ہیں. 116 واقفات گزم شعلے میں پڑھ رہی ہیں. 116 واقفات یونیورسٹی میں اورینٹلسٹک، ٹیچنگ، سوشل اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، ہسٹری، سوشیولوجی، میڈیکل، آرکیٹیکچر، ہیلتھ اینڈ کیئر، ایجوکیشنل سائنس وغیرہ پڑھ رہی ہیں. 140 واقفات شادی شدہ ہیں. 23 واقفات کام کر رہی ہیں. 40 واقفات ٹرانسلیشن ٹیم. کتنے واقفات مائیں ہیں؟ چلو خیر پڑھو. 40 واقفات ٹرانسلیشن ٹیم میں کام کر رہی ہیں. اس وقت تک 22 واقفات معلمات کا امتحان پاس کر چکی ہیں اور تقریباً 400 واقفات معلمہ کی کلاسز میں شامل ہیں. اسی طرح تقریباً 140 واقفات اردو پروجیکٹ میں شامل ہیں، جہاں انہیں اردو پڑھنا اور پھر کمپیوٹر پر لکھنا سکھایا جا رہا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے جرمنی بھر کی بہترین واقفات پر مشتمل 10 رکنی ایک ٹیم جلسہ سالانہ اور اجتماع کے موقع پر حفاظت خاص پر ڈیوٹی دے رہی ہے. اسی طرح متعدد واقفات خدمت کے میدان میں مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل ہیں. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. جو ترانہ پڑھ لو. کون ہے ترانہ؟ اچھا. سمعنا اور طعنا سے یہ دل معمور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، یہ منشور ہے اپنا. ہمیں یہ جان و مال اور وقت سب قربان کرنا ہے، نئی نسلوں کے دل میں بھی یہی ارمان بڑھنا ہے. چلن پر عید سو قربانی کے دل مغرور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، یہ منشور ہے اپنا. صنم خانے جو دل میں تھے گرا کر ہم چلے آئے، گنیرے ہیں مسیح وقت کی برکات کے سائے. اسی در کے ہے ہم چاکر یہی مقدور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، یہ منشور ہے اپنا. چکھایا ذائقہ وحدت کا ہم سب کو خلافت نے، نئے در ہم پہ کھولے ہیں خلیفہ کی اطاعت نے. رضائے حق میں ہم راضی ہے دل مسرور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا، یہ منشور ہے اپنا. خدا کے ہو گئے جب ہم تو پھر یہ مال کیا شے ہے،
یہ دنیا کے جمیلے نفس کا جنجال کیا شے ہے کہ دل توحید کی خاطر بہت غیور ہے اپنا مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا مقدم دین ہو دنیا پہ یہ منشور ہے اپنا پہ یہ منشور ہے اپنا. بس اچھا، بڑا اچھا پروگرام رکھا تھا آپ لوگوں نے، لیکن اس کو یاد رکھنا بھی بہت بڑا کام ہے. ترانے میں تو یاد رکھ لیا، اب گھر جا کے یاد رکھتے ہو کہ نہیں یہ نہیں پتہ. تلاوت یہ کی تھی کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، کہ جو اچھی باتیں ہیں ان کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، اور بری باتوں سے روکتے ہیں. اچھی باتوں سے بتانے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خود اچھے کام کر رہے ہوں، اور بری کاموں سے روکنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خود برے کاموں سے روک رہے ہوں. ٹھیک، ہر وقفہ نو کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. وقفہ نو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک احمدی بچی، ایک احمدی لڑکی، ایک احمدی عورت، کیونکہ ہم مردوں عورتوں کا ذکر نہیں ہے، صرف عورتوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کا فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ ہر احمدی دوسرے سے مختلف ہو. لیکن وقفہ نو جو ہے اس میں اور ایک عام لڑکی میں بڑا فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، یا بچپن پیدائش سے پہلے آپ کے ماں باپ نے آپ کو وقف کیا، اور 15 سال کے بعد آپ نے اپنے بانڈ کو رینیو کیا وقف کے. تو ہمیشہ یہ رکھیں خیال کہ جوانی کی عمر میں قدم رکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ان چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. نیکیاں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکیاں وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بیان کی ہیں. برائیاں کون سی ہیں؟ وہ برائیاں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. بس نیکیوں کو اختیار کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ خاص طور پہ ایک وقفہ نو کا کام ہے. اور نیکیوں کی تلاش کون کون سی نیکیاں ہیں، برائیوں کی تلاش کون کون سی برائیاں ہیں، یہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے. قرآن کریم صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کا ترجمہ سیکھنا بھی ضروری ہے. بس ایک تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو صرف عربی نہ پڑھ لیا کریں، بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، ساتھ سمجھیں، اس کی کمنٹری جہاں جہاں اویلیبل ہے وہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے کام کیا ہیں، آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. عام لڑکی کی طرح آپ کا ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ فیشن کر لیا اور خدا ختم ہو گیا، یا یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ لجنہ کے کام کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ آگے دفتر میں بیٹھ گئے، یا لجنہ کا کام محلے اپنے حلقے میں کر لیا. بلکہ پوری ذمہ داری ہے وقفہ نو کی کہ ہر وقت یہ خیال رکھے کہ اس نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے، اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یہ اس کی. نمونہ گھر میں بھی نمونہ بہن بھائیوں کے لیے، باہر بھی نمونہ دوسری احمدیوں کے لیے. بس اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ کہتا ہوں، اس کو یاد رکھیں، تبھی آپ لوگ صحیح کام کرنے والی ہو سکتی ہیں. حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے اور یہ ترانہ بھی پڑھا ہے کہ اطاعت، حدیث میں آپ نے یہ پڑھا، آنسر نے فرمایا کہ ہم ہر حالت میں ہم اطاعت کریں گی، سنیں گی اور اطاعت کریں گی، جیسے مرضی حالات ہو جائیں. اور آگے یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں الفاظ میں کتنی حکمت ہے. فرمایا بعض لوگوں کو بڑے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں نا، دیکھو جی صدر نے یا فلاں سیکٹری نے یا فلاں نے
اس لڑکی کو زیادہ لفٹ کرا دی, اس سے کام لے لیا, ہمارے سے نہیں لیا, ہیں دور ہٹ گئے. یہ نہیں. ایک مسلمان کے لیے عمومی طور پہ, پھر اس زمانے میں احمدی مسلمان کے لیے, پھر اس سے بڑھ کے وقف نو کے لیے یہ ہے کہ چاہے اپنے افسروں سے, اپنے عہدیداروں سے شکوے بھی ہوں, تب بھی آپ نے کامل مکمل اطاعت کر کے اپنا جو مقصد ہے وقف نو کا اس کو پورا کرنا ہے. سمجھ آئی؟ شکوہ نہیں دل میں لانا. آتے ہیں دل میں شکوے, کوئی برائی کرتا ہے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ خیال جو پیدا ہوتا ہے اس کو روک نہیں بننا چاہیے جماعتی کام کے لیے, اس کو روک نہیں بننا چاہیے آپ لوگوں کی نیکیوں میں کمی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں, سچی اطاعت وہ ہے جو باوجود اس کے کہ آپ سے اچھا سلوک نہ ہو تب بھی کرنی ہے. یہی اس حدیث میں پڑھایا گیا. ٹھیک. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا. اللہ کو پکڑ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر دنیا والوں سے آپ نے کچھ نہیں لینا, نہ آپ کو اپنی کسی سیکٹری وقف نو سے کچھ لینا ہے, نہ آپ کو اپنی صدر سے کچھ لینا ہے, نہ آپ کو اپنے کسی اور عزیز رشتہ دار سے کچھ لینا ہے دنیاوی چیزیں. جو لینا ہے خدا تعالیٰ سے لینا ہے. خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لو, نمازوں میں باقاعدگی پیدا کرو, قرآن کریم پڑھو جیسا کہ میں نے کہا, اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. ایسا تعلق ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمام ضرورتیں پوری کرنے لگ جائے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں جو انگلش ان کو پڑھنی آتی ہے وہ انگلش میں ترجمہ ہے وہ پڑھیں, جو جرمن میں ترجمہ ہے وہ پڑھیں. زیادہ نہیں ہے تو بار بار ان کو پڑھیں. ہر بار جب وہ پڑھیں گی تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اس لیے اس بارے میں خاص طور پہ بہت زیادہ کوشش کریں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, کپڑے, لباس, حجاب جو جوان ہو گئی ہیں 13-14 سال کی ہو گئی ہیں, وہ دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے, بلکہ نمونہ ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھیں فلاں لڑکی فیشن کر رہی ہے, یا میری فلاں بہن فیشن کر رہی ہے اور میری اماں اس کو کچھ نہیں کہتی اور مجھے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو, یا فلاں لڑکی فیشن کر رہی ہے اور وہ فلاں عہدیدار کی بیٹی ہے اور مجھے کہتے ہیں وقف نو والے کہ تم زیادہ ایسا فیشن نہ کرو. فیشن کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ایسا فیشن جس سے آپ لوگوں کی جو حیا ہے اس پہ اثر پڑتا ہو, وہ فیشن نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حجاب کا, برقعے کا, ایک عمر کے بعد تو وہ پہننا چاہیے, بغیر شرمائے پہننا چاہیے. یہ نہ دیکھو کہ جی صدر صاحبہ کی یا فلاں سیکٹری صاحبہ کی بیٹی نے نہیں پہننا تھا, یا فلاں جماعت کے عہدیدار کی بیٹی نے نہیں پہنا ہوا, ان کو چھوڑو, تم نے ان کی بھی اصلاح کرنی ہے. واقفات نو جو ہیں انہوں نے اپنے ہم عمر لڑکوں کی بھی اصلاح کرنی ہے, لڑکیوں کی, لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی, اور اپنے بڑی جو ہیں ان کی بھی کرنی ہے. اس لیے آپ لوگوں نے نمونہ بننا ہے, تبھی آپ کا وقف جو ہے حقیقی وقف شمار ہو سکتا ہے. تب یہی حضرت مسلم موعود نے جو نظم لکھی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو مرضی حالات ہو جائیں, اسلام کی حقیقی تعلیم ایک احمدی میں ہونی چاہیے. اور وہ احمدی جس نے یہ عہد کیا ہو, جس کے ماں باپ نے کہ یہ احمدی کی خدمت کرے گا بچہ میرا یا بچی میری, اور پھر 15 سال کے بعد آپ خود عہد کرتی ہیں, کیونکہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں 13-14 سال سے اوپر کی لڑکیاں ہی ہیں, اور بڑی بھی ہوں گی بعض. تو آپ لوگوں نے حقیقی تعلیم کا نمونہ بننا ہے, اس کے لیے راستے تلاش کریں. ٹھیک ہے؟ اور یہ مریم رسالہ یہاں آتا ہے کہ نہیں؟ انٹرنیٹ پہ آتا ہے, تو اس کا ایشو نکال کے ان سے لے لیا کریں مواد
وہ جرمن زبان میں یہاں بھی ترجمہ کر کے رسالہ شائع کر سکتے ہیں آپ لوگ. جرمن اردو میں کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. قرآن کریم کا علم. پہلی بات نمازیں، اللہ سے تعلق. دوسری بات قرآن کریم پڑھنا، اس میں سے اچھائیاں اور برائیوں کو نکال کے اپنے اوپر لاگو کرنا. تیسری بات حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو ڈیٹیل سے پڑھو تو تمہیں پتہ لگے گا مطلب کیا ہے قرآن کی تعلیم کا. چوتھی بات، میرے خطبے جو میں دیتا ہوں وہ باقاعدگی سے سنو اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. تقریریں لجنہ کی ہیں، سمجھ آئی؟ لباس ہے، حیا ہے، پھر ان پہ بہت ساری ہدایتیں میں مختلف دیتا ہوں زمانے کے مطابق. انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہے، اس میں منع کیا. فیس بک پہ میں نے منع کیا کیونکہ اس سے غلط باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ گناہ نہیں ہے لیکن غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں. پروگرام بہت سارے ٹی وی پہ آتے ہیں ان ملکوں میں، گندے ہوتے ہیں، ان کو دیکھو ہی نہ کبھی. اپنا مقصد صرف یہ رکھو کہ ہم وقفات نو ہیں، ہم نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے. دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے بہت بڑی تبدیلی پہلے اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، پھر ہی اصلاح کر سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں. ٹھیک؟ چلو اور کوئی بات؟ آپ کیا ہیں پڑھ رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہی ہوں حضور. اچھا. پیارے حضور سے دعا کی درخواست تھی، میرے اس سال رشتہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے کو بابرکت کرے اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنے والا بنائے. اچھا چلو. جزاک اللہ. اور پیچھے اس کو دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام صباح ظہیر طاہر ہے. حضور میں نے اپنی بہنوں کا پیغام اب تک پہنچانا تھا، وہ وقف نو نہیں ہیں تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کی بھی حضور کے ساتھ کلاس ہو. اچھا جی. وقف نو نہیں ہے تو کس طرح کلاس ہو؟ اچھا پھر آگے پیچھے چلی جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام فائزہ سید ہے. حضور ہمارے مارچ کے مہینے میں ابھی تو کے فائنل ایگزام ہوں گے، کامیاب کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جی حضور، میں نے اس کے بعد ارادہ کیا تھا کہ ابھی تو مکمل کرنے کے بعد میں ٹیچر بنوں. اچھا. تو میں نے آپ سے پتہ کرنا تھا ٹیچر بننا، لیکن یہاں ٹیچنگ جو ٹریننگ اسکول ہیں، ٹیچر ٹریننگ اسکول والے جو ہیں، سنا ہے بعض جگہوں پہ حجاب وغیرہ پہننے نہیں دیتے. اگر آپ لوگوں کے ریجن میں ایسا ہے تو پھر احتیاط کرو، کسی دوسری جگہ جا کے پڑھو. آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، میرا نام بشرا خان ہے، میں جماعت مہدی بات سے ہوں، اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا، آپ آج آئے تھے مہدی بات، تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ کیسا لگا تھا؟ برف پڑی لگی تھی. چلو آگے. السلام علیکم حضور، میرا رشتہ ہوا ہے تو مجھے اچھا اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ہاں، جو جن کے رشتے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتے مبارک کرے، اور صبر سے حوصلے سے اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرنا. اپنی طرف سے کوئی پہل نہ کرنا، موقع نہ دینا، نہ اپنے خامد کو نہ اپنے سسرال کو، کہ وہ انگلی اٹھا کے یہ کہیں کہ جی اس نے لڑکی نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. جو اپنی کوشش ہو سکتی ہے رشتوں نبھانے کی کوشش کرو. یہ بڑی فکر کی بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ رشتے ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں پیچھے جاؤ. میرا نام کاشفہ احمد ہے، اور 9 اکتوبر کو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا جو 1 نومبر کو فوت ہو گیا. اس کو ہارٹ ڈیفیکٹ تھا. تو میں آپ سے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیب بدل عطا فرمائے، لمبی اولاد عطا فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ، صحت والی زندگی والی. اچھا اور السلام علیکم پیارے آقا، اگر آپ کی اجازت ہو کیا میں ایک پنجابی نظم پڑھ سکتی ہوں؟ پہلے کسی سوال تو کرنے لگو، پھر واقعی کی اجازت ہوگی تو اجازت ہوگی. نہیں باہر بیٹھے ہوں گے، نہیں ہے صرف وقفین نو کے لیے سوال ہے، وقفات نو کے لیے. ہاں آگے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام صدف خان ہے، اور میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم اگلے ہفتے پاکستان جا رہے ہیں تو دعا کی درخواست ہے. اچھا چلو اگلی کو دو. السلام علیکم حضور،
پہلے تو میرے رشتہ داروں کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام ہے، اور ایک سوال کرنا تھا میں نے کہ ایک لڑکی جو ویسے عموماً طور پہ حجاب لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو جب اس کی رشتے کے لیے تصویر بھیجی جاتی ہے تو پھر اس میں اس کو مطلب رشتے کے لیے اگر تصویر بھیجنی ہوتی ہے تو رشتے کے لیے تصویر بھیجنی ہوتی ہے، ہاں جی، تو پھر اس میں اس کو رشتے کی تصویر تو عام انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ تو نہیں لگا کے بھیج دینی. اگر کہیں رشتہ ایسا آتا ہے جو اس ملک میں نہیں ہے ہیں، اول تو جو اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کا کام ہے کہ آپ ہی آگے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں تصویر بھیجنی پڑتی ہے تو کسی ذمہ دار رشتہ دار عزیز کے ہاتھ بھیجو یا جماعتی عہدیدار کے ہاتھ بھیجو، تصویر جائے دیکھ کے اس کے بعد واپس آ جائے. یہ نہیں ہے کہ پھر اس تصویر کا غلط استعمال شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں آگے ادھر لاؤ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ جب کوئی کون ہو؟ میں شکل تو کہاں ہے، کون ہے؟ اچھا ہاں، میرا سوال ہے کہ جب کوئی امام صاحب قصر نماز پڑھا رہے ہوں اور 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیرنا ہو، جو لوگ مقامی ہیں انہوں نے نماز پوری پڑھنی ہے، تو جب امام صاحب تشہد کے بعد درود شریف اور دوسرے دعائیں پڑھ رہے ہوں تو مقامی لوگ بھی تشہد کے بعد وہی دعائیں پڑھیں یا چپ ہو جائیں؟ بات یہ ہے، اصل چیز فرض نماز ہے. ٹھیک، فرض نماز کے لیے اگر عام نماز ہو رہی ہے، آپ لیٹ آئی ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے مثلا ظہر کی، اس میں لیٹ آئی ہیں اور 2 رکعت ہو گئی ہیں یا 1 رکعت ہو گئی ہے تو اپنی 1 یا 2 رکعت پوری کرو، یا 3 رکعت ہو گئی ہیں تو 3 رکعت پوری کرو. ٹھیک ہے. اگر امام مسافر ہے، جس طرح میں قصر نمازیں پڑھا دیتا ہوں، تو میں 2 رکعت اگر پڑھتا ہوں 4 کی، تو جو پیچھے یہاں کے رہنے والے لوکل لوگ ہیں وہ اپنی 4 پوری کریں. ٹھیک ہے. باقی اگر بیٹھ کے میں دعا کرتا ہوں تو وہ دعائیں فرائض میں داخل تو نہیں ہیں. یہ تو ایک دفعہ غریب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ امیر ہمارے سے، ہم غریب ہیں اور یہ امیر لوگ جو ہیں یہ ہم جہاد میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سے بڑھ کے جہاد میں شامل ہوتے ہیں، ہم تو مانگ کے کسی تلوار لے کے جاتے ہیں، گھوڑا لے کے جاتے ہیں، گھوڑے بھی بہت سارے دے دیتے ہیں، تلواریں بھی دے دیتے ہیں، جہاد میں بھی شامل ہوتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، عبادتیں بھی ہماری طرح کر لیتے ہیں، تو ہمیں ان سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، نہیں ان کو ہمارے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں، تم نماز کے بعد بیٹھ کے سبحان اللہ اور اللہ اکبر الحمدللہ 33 دفعہ یا 34 اور 33 دفعہ پڑھا کرو. ٹھیک ہے. تو کچھ دنوں کے بعد جب امیروں نے دیکھا کہ یہ غریب نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ ہمارے کام یہ بھی انہوں نے شروع کر دیا نیکی کا کام، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا دیا میں اس کو کس طرح روک سکتا ہوں، پیچھے کھینچ سکتا ہوں. تو یہ جو تسبیح تحمید ہے تمہیں کیا پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا، فرض تو نہیں ہے. تم لوگ اپنے نماز پوری کرو، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھو، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھو. ٹھیک ہے. لیکن فرض نماز جو ہے بہرحال پوری کرنی ہے. سمجھ آئی؟ ہاں بتاؤ. ہاں اور کیا ہاتھ کھڑا کیا ہو، کس لیے کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم. ہاں مائکرو فون لو کسی سے، میں تو نہیں پکڑانا. السلام علیکم، میرا نام فریہ محمود ہے، میں بیلین جماعت سے ہوں. کہاں سے؟ بیلجیم سے؟ بیلین جماعت سے. اچھا ہاں پھر کیا ہوا؟ اگلی بات کیا ہے؟ بیلین جماعت سے ہو. شلم ہوتا ہے جب خواب سچی ہو جائے. ہاں شلم ہوتا ہے جب کوئی خواب آئے وہ سچی ہو جائے. ہاں ایسا خطرہ ہوتا ہے. کیا خواب آئے سچی ہو جائے؟ ہاں. پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو کئیوں کو خواب آتی ہے، چوروں بدماشوں کو بھی خواب آ جاتی ہے، سچی ہو جاتی ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں یہ خواب آنا تو کوئی بڑی نیکی کی علامت تو نہیں ہے. خوابیں تو سچی کئی لوگوں کو آ جاتی ہے، جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کوئی سچی خواب تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا
کہ اس نے فضل کیا کسی پہ، اس کو سچی خواب دکھا دی. تمہاری نیکی تو یہ ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، صحیح دین کی تعلیم پہ عمل کرو، یہ نیکی ہے تمہارے لیے. خوابیں دیکھنے سے کوئی نیک نہیں بن جاتا. سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے. چلو دے دو. اور آپ میرے لیے دعا بھی کریں. اچھا چلو. السلام علیکم حضور، میرا نام قندیل بٹ ہے. کتنی عمر ہے؟ پڑھتی ہو؟ ہاں میں 9ویں کلاس میں جا رہی ہوں. 9ویں کلاس میں جا رہی ہو؟ جی. اچھا تو پھر ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھو کہ سچی خوابیں آ گئی تو تم بہت نیک ہو گئی. سچی خوابوں سے نیک نہیں ہوتا انسان. ٹھیک ہے. نہیں میں نے ویسے سوال پوچھنا تھا. ہاں کیا پوچھنا تھا؟ نہیں میں نے صرف یہی پوچھنا تھا. ہاں سچی خوابیں آ جاتی ہیں، آتی ہیں، لوگوں کو بھی آتی ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آتی ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. چلو. اس کسی سچی خواب کے اوپر اپنے آپ کو فخر نہیں کرنا چاہیے. ہاں زیادہ جب سچی خواب آ جائے ضرور سے زیادہ دعا کرو، استغفار کرو کہ اللہ میں نے مجھے خواب دکھائی اور اس کو سچا بھی کر دیا، تب نیکی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلو. ہاں السلام علیکم، میرا نام قندیل بٹ ہے. کیا؟ میرا نام قندیل بٹ ہے. میں بریمن جماعت سے ہوں. میں نے صرف دعا کی درخواست کرنی تھی میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے. وہ جامعہ میں پڑھتا. امتحان ہو رہے ہیں؟ جی امتحان ہو رہے ہیں؟ نہیں میں جامعہ میں پڑھتا بھیا. اچھا چلو. اچھا اللہ فضل کرے. کون سے جامعہ میں؟ جرمنی کے. اچھا چلو اللہ فضل کرے. پچھلے کو دے دو. السلام علیکم حضور، میرا نام مبارکہ طور ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر آپ کسی کے نام کا صدقہ نکالتے ہیں تو اس کا ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کے نام کا صدقہ نکالتے ہیں تو اس کا ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ تمہیں کوئی خواب آئی کسی کے متعلق، تم نے اس کے لیے صدقہ نکالنا ہے، وہ بندہ رہتا ہے پاکستان میں، تو تم پہلے جہاز پہ بیٹھ کے جاؤ گی پاکستان ہاتھ لگوانے کے لیے؟ تم اپنی طرف سے صدقہ دے دو، اور اگر اس سے رابطہ ہے تو اس شخص کو بھی کہہ دو کہ صدقہ دے دے، اور اگر اس میں توفیق نہیں ہے صدقہ دینے کی تو تم ہی دے دو، بس کافی ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ لگوانا ضروری نہیں ہے. ہاں بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے، بتانے کے لیے بچوں کا ہاتھ لگوا دینا چاہیے صدقے میں کہ یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں. ان سے اس میں یہ سینس اور حس پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے بھی صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سب بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، آپ سب کے لیے دعا اللہ فضل کرے. پچھلی کو دے دو، اس نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام فرحت بشرا الیاس ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر بچے کوئی غلط کام کرے تو کیا اس کی سزا والدین کو بھی ملتی ہے؟ بچے غلط کام کریں تو سزا والدین کو ملنی چاہیے؟ جی. اگر کوئی گناہ سوال کو معین کرو. جی سوال پریسائز کرو اپنا سوال. کس قسم کا سزا ملی، کس نے دی؟ جی ہاں ہاں جی. اگر کسی بچے کو جماعتی سزا ملی جی تو یہ اور صورتحال ہے. کوئی گناہ، کوئی غلط کام اگر کسی اور بات پہ ملی تو اور بات ہے. تم بتاؤ کہ جس بچے کو سزا ملی اس نے کیا غلط کام کیا تھا جی، اور اس کے ماں باپ کو کیا سزا ملی، یہ پھر بتاؤ، پھر میں جواب دوں گا. جی ہاں ہیں بتاؤ. جی بتاؤ نا. تو دعا کرنی چاہیے. کیا دعا تو کرنی چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں آپ یہ بتائیں پہلے کہ جس بچے کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں، نیچے کرو ہاتھ، ابھی نہیں ساتھ کھڑا کرنا، اس کو کیا سزا ملی؟ اس کو جماعتی سزا ملی یا کوئی ذاتی؟ ہیں کوئی ذاتی جماعت کی؟ جی جماعت کی سزا ملی. ہاں جی. اس نے کوئی غلط کام کیا جی اور اس کو جماعت کی سزا ملی. جی. اور اس کے ماں باپ کو یہ سزا ملی کہ ان کو ان سے چندہ نہیں لینا یا ان سے خدمت نہیں لینی. جی ٹھیک. جی یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ جی ٹھیک. جزاک اللہ. ہے نا. ہاں جی. بات یہ ہے کہ ایک بچہ، کسی عہدیدار کا بچہ ہو، جی وہ غلط کام کرے، ایسا غلط کام اتنی حد تک کرے کہ جماعت کو اس پہ ایکشن لینا پڑے. جماعت خود ایکشن نہیں لیتی، وہ ایک رپورٹ بناتی ہے، رپورٹ مجھے بھیجتی ہے اور خلیفہ وقت اس پہ ایکشن لیتا ہے. پھر کسی کو سزا دیتا ہے کہ اچھا اس سے خدمت نہیں لینی، کسی کو سزا دیتا ہے چندہ نہیں لینا، کسی کو سزا دیتا ہے اس کو فنکشن پہ نہیں آنے دینا، لڑائی بڑھائی کی ہے اس نے، ہیں. کسی کو سزا اخراج کی بھی ہو جاتی ہے. جتنی اگر بہت بڑی سزا ہو، کسی کو اخراج ہو جائے، بچے کو، لڑکے کو، لڑکی کو،
تو اس کے ماں باپ کو جماعت کی خدمت اس لیے نہیں کرنے دی جاتی کہ لوگ پھر کہیں گے دیکھو اگر مثلا کوئی سیکٹری تربیت ہے لجنہ کی ہیں، اس کی اپنی لڑکی نے یا لڑکے نے بہت غلط کام کیا، ایسا غلط کام جو برداشت نہیں ہو سکتا اور اس پہ سزا ملی، مجھے سزائیں دینے کا شوق نہیں ہے، بڑی مجبوری میں سزا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کو اگر سزا ملی اور اس کی ماں یا باپ سیکرٹری تربیت ہو یا صدر جماعت ہو تو لوگ کہیں گے اپنے گھر کی تو اصلاح نہیں کر سکا، ہماری کیا تربیت کرنی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں اپنے بچوں کی پر نظر رکھنی چاہیے، تمہیں اس پہ ناراضگی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ان کی بہتری کے لیے اور جماعت کے مفاد کے لیے ان کو اس کام سے محروم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جی. اس کی سزا کی نوعیت اور بچے کی سزا کی نوعیت میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. جی. مقصد دونوں کا اصلاح ہے. اگر اصلاح لڑکے کی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے بگڑ گئے ہیں اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جوان ہو گیا ہے اور یا لڑکی جوان ہو گئی، گھر سے چلی گئی، ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نے کچھ دخل نہیں دیا، اور مہینے 2 مہینے بعد یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں تھی، تو ان سے وہ خدمت لے لی جاتی ہے، کوئی خدمت لے لی جاتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی تربیت کی شعبہ تھا اس کے پاس تو وہ خدمت نہ لی جائے، کوئی اور لی جائے، ٹھیک ہے، لیکن کام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی. سمجھ آ گئی جی. کیوں سزا ملتی ہے ماں باپ کو؟ جی. سزا نہیں ملتی اس لیے کہ جماعت میں لوگ زیادہ باتیں کر کے جو اس کا جو ہے نا اثر اور روب وہ پھر عہدیدار کا ختم ہو جاتا ہے، جماعت کا نظام ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ تنبیہ کے لیے ماں باپ کو بھی کہا جاتا ہے اگر بہت گراس قسم کی غلطی کسی نے کی ہو تو، ٹھیک. جی. جزاک اللہ. لو اس کو دے دو. السلام علیکم حضور، میرے 2 سوال ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو کس طرح تظفر کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کو کس طرح تظفر کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کو کس طرح تصور امیجن کر سکتے ہو، ہے نا. کس طرح اپنے ذہن میں لاؤ. یا میرا مطلب ہے جب سوچتے ہیں خدا تعالیٰ کا تو آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آتی ہے. تصویر تو آنی نہیں چاہیے نا، سامنے دیکھ رہی ہو سجدہ گاہ میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا تم شکل بناؤ گی ایسا اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب یہی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اس زمین پہ اتنی چیزیں ہیں، یہ ارتھ ہے نا جو ہمارا زمین گلوب، اس میں اتنی چیزیں، اس میں درخت ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں دریا ہے، اس میں برف ہے، اس میں سمندر ہیں، اس میں شہر ہیں، اس میں آبادیاں ہیں، جنگل ہیں، پھر اس کے اندر جانور بے تحاشا ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس کے زندہ رہنے کے لیے سامان مہیا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس زمین کو ہم بہت سمجھتے ہیں، لیکن اگر تم ایک وہ دیکھو نا پوری یونیورس کا نقشہ تو وہاں لکھا ہوگا ایک ڈاٹ سا، بہت سارے ڈاٹ 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 چھوٹے چھوٹے بنے ہوں گے ستارے سیارے، اور وہاں زمین کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ نشان ہو کہ یہ زمین ہے. وہاں لکھا ہوگا کہ ان ستاروں میں کہیں گمی ہوئی ہماری زمین بھی ہے. اگر تم انگلش میں پڑھو تو اس میں لکھا ہوگا آور لینڈ از سم ویئر ہیئر، آور ارتھ از سم ویئر ہیئر. تو جب اتنی حیثیت نہیں ہے زمین کی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہی قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو، میری قدرتوں پہ غور کرو، دریاؤں اور پہاڑوں کو دیکھو، میری قدرتوں پہ غور کرو، مختلف ستاروں سیاروں کو دیکھو، میری قدرتوں پہ غور کرو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اس کی جو بڑائی اور ہے نا، اس کی بڑائی ہونا اور اس کا سب طاقتوں کا مالک ہونا، وہ دل میں اس کا روب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ دیکھو کہ کس طرح وہ نبیوں کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، نیک لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ان کی پیشگوئیاں پوری کرتا ہے. تو یہ سب طاقتوں کا مالک خدا ہے. تم نے کبھی دعا کی؟ جی. کبھی قبول ہوئی؟ ہاں جی. بس یہی خدا ہے. اور تصور کیا کرنا ہے؟ تم نے کوئی شکل بنا کے بت تو نہیں بنانا نا. نہیں. بس یہی سمجھو کہ وہ خدا ایسا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی سب طاقتیں ہیں جو میری دعاؤں کو سنتا ہے. تو تمہاری دعاؤں کی قبولیت جو ہے
وہی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا نشان ہے. ٹھیک. جی, اور میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے ایک اپنا پین دے سکتے ہیں تبرک کے طور پہ, کیونکہ میرے پاس کبھی کوئی پین نہیں تھا. وہ پھر پہلے لینا تھا, یا ان سے پوچھیں پین لا دیں. لو تم بتاؤ اینک والی. السلام علیکم حضور, میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. میرا پہلا سوال ہے کہ اگلے سال میرا ابھی ٹھوا شروع ہو جائے گا, تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو چوز کرنے پڑتے ہیں, تو میں نے پوچھنا تھا کہ کون سے اچھے. جس میں دلچسپی ہے وہ کرو, لیکن ایسے مضمون نہ ہو جس میں کس میں دلچسپی ہے. جی, دلچسپی کس میں, انٹرسٹ کس میں ہے؟ میتھس, آرٹس. اور میتھس آرٹس. ہاں جی, کر لو میتھس آرٹس لے لو. اچھا, یا ٹیچنگ کر لینا, یا گرافک کر لینا, کمپیوٹر سائنس کر لینا. اور میں نے ایک اور سوال بھی پوچھنا تھا کہ جب ہم ناصرات ہوتے ہیں اور پھر ہم لجنا کے پاس چلے جاتے ہیں, تو پہلے ہم سب سے بڑے ہوتے ہیں اور سب کو ایسے تھوڑی سی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پھر جب ہم لجنا کے پاس چلے جاتے ہیں, تو لجنا لفٹ نہیں کراتی. ہاں جی, ہاں جی, تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہم کیسے پھر بھی ایسے ایکٹیو رہ سکتے ہیں. لجنا کا کام ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو ناصرات کی اچھی لڑکیاں جو ناصرات میں اچھے کام کر رہی تھیں, خدمت کر رہی تھیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ تھا, عہدہ نہیں کہنا چاہیے, خدمت کہنی چاہیے, ان کو اپنے جو مختلف حلقوں کی ٹیمیں ہیں نا, ان میں اپنے نائبات لگائیں, معاونات لگائیں, تاکہ ان کی ٹریننگ ہو, ان کو احساس ہو کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے, ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی ہیں. خدمت لینی چاہیے. لجنا کو نہیں لیتی تو ان کا قصور ہے, ان کو کال لیا لیں, چلو اس کو دے دو اگلی کو. السلام علیکم پیارے حضور, میری بیٹی 2 ماہ کی ہے اور وہ اس میری بیٹی 2 ماہ کی ہے اور وہ اس وقت موجود ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اس کلاس میں آئے, اگر آپ اجازت دیں. اس کلاس میں آئے, اور آپ سے یہ کلاس تو ہے ہی 10 سال سے اوپر کی, 2 ماہ کی کس طرح آ سکتی ہے؟ وقفے نہ ہوئے؟ نہیں, وہ تاکہ آپ کا پیار. وقفہ نہ ہوئے؟ نہیں, ابھی نہیں کیا. نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, پھر کبھی بھی نہیں ہے. چلو پچھلی کو دو, اینک والی کو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام سمینہ ظفر ہے. اکثر لوگ شہادت کے رتبے کے لیے دعا کرتے ہیں, تو ہمیں شہادت کے لیے دعا کرنی چاہیے یا غازی بننے کے لیے؟ اپنے اپنے مقام کے مطابق لوگ کرتے ہیں دعا. شہادت کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بھی اپنے لحاظ سے کرتے ہیں, لیکن تم یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غازی بنائے. جی, جزاک اللہ. بعد میں پیچھے رہنے والے ہیں ان کے لیے بعض مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کا ایمان اتنا نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہو جائے. اور شہید کا تو ویسے بھی, شہید صرف ایک طرح کا تو نہیں, شہید اگر مسلسل ایک آدمی دین کے لیے, اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے, قرآن اور وسلم کی یہ ایک ایسا شخصیت بن رہا ہے جو ہر وقت توجہ اس کی طرف ہے, شاید شہادت, یہ بھی شہادت کا درجہ ہے. ہیں یہ لو, کون ہے؟ جزاک اللہ حضور. پین کس نے مانگا تھا؟ ہاں ہاں, یہ اس کو دے دو, کافی دیر سے منہ بسور کے بیٹھی ہے. ہاں. السلام علیکم حضور, میرا نام منتہا شفیق ہے, میں ہمبرگ سے ہوں. پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی عادتیں اچھی لگتی ہیں جو انسانوں کے اخلاق میں ہونی چاہیے؟ تم قرآن کریم پڑھو, اس میں لکھا ہوا اچھی عادتیں, اچھے اخلاق سب ہیں, وہ ہیں, ان کو اختیار کر لو. مجھے کیا اچھی لگنی ہے, اللہ تعالیٰ کو جو اچھی لگتی ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. اور ایک درخواست تھی کہ میری فیملی کے لیے آپ دعا کریں. میری بہن بشرا شفیق, راشد عائشہ شفیق سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ آن وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں, ہیں عادتوں کے بارے میں کیا, تو آپ انہوں نے جواب دیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ جو قرآن کریم میں سارے آن وسلم کی اخلاق کی تصویر تھی. جی, تم تو پہلے کر چکی سوال, وہ پچھلے والی. ہاں اچھا, چلو دے دو اس کو. السلام علیکم حضور, میرا نام باسمہ علی ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ابھی ٹور کے بعد ہیلتھ سائنس اسٹڈی کر لوں؟ ہیلتھ سائنس ضرور کرو. ہیلتھ سائنس تو پڑھنی چاہیے, وہ دیکھو لکھا ہوا ہے. دین کا علم حاصل کرو یا
بدن کا علم حاصل کرو, ہیلتھ کا. اچھا یہ تو آگے والا کو دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام درش شفار ہے اور میں ہمبرگ جماعت سے ہوں, اور میرے 3 سے 4 سوال ہیں. اور تم ایک سوال کرو بس, اور ایک درخواست. ایک سوال کر دو جلدی سے. اوکے, میرا سوال ہے کہ ایسے اگر کوئی مثلا سے جھوٹ بولے اور ایسے آپ کے ساتھ جھوٹ ہوتا جائے اور آپ اور ایسے تنگ کرے نا, مطلب کوئی بہن بھائی ایسے, تو پھر آپ اس کی ہر غلطی کو معاف کرو اور اسے سمجھاؤ بھی, اور پھر بھی وہ ویسے کرتا جائے اور گندی باتیں کرے جو آپ کو دکھ دیں. 2 چپیڑیں لگا دو. جھوٹ بولے بہن بھائی, جھوٹ بولنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ شرک کے برابر ہے, اس لیے شروع میں تربیت کرنی چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے, پیار سے سمجھاؤ, اچھی طرح سمجھاؤ, ماں باپ کو سمجھائیں, اپنے گھر میں اس کو اچھی باتیں کرو, مسلسل کوشش کرو کہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر بچ جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو تم کیا کر سکتی ہے اگر بازی نہیں آتا, لیکن تربیت کرنا بہرحال تمہارا کام ہے, مسلسل کوشش کرتے رہو. جی جزاک اللہ. چلو درخواست اب وہ پچھلی طرف دے دو. السلام علیکم حضور, میں پاکستان سے آئی ہوں, کچھ عرصہ ہوا ہے, اور ہم نے یہاں پہ آ کے اسائلم لیا ہے. تو ہم نے یہاں میں نے اور میری امی اور چھوٹی بہن نے یہاں پہ آ کے اسائلم لیا ہے. تو آپ دعا کریں کہ ہمارا کیس جلدی سے پاس ہو جائے. ابو اور بھائی پاکستان میں ہے. کیوں خطرہ تو ان کو ہے, تم لوگ پہلے آ گئے ہو. انہوں نے بس ہمیں بھیج دیا, تو ان کو چھوڑ کے آپ آ گئے ہیں. ہم تو اپنی جان بچائیں. نہیں جیسا ابو نے کہا تھا پھر ہم نے ویسے کیا. تو ابو بھی آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور بھائی بھی, اور دعا کے لیے کہہ رہے تھے. کوئی نہیں, 2 نمازوں نہیں. اب السلام علیکم حضور, میرا نام شاوا باجوہ ہے. میں نے سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی ہو جائے, وہ توبہ بھی کرے, تو اس کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ توبہ اس طرح پتہ لگے گا قبول ہو گئی ہے کہ دوبارہ اس غلطی کی طرف دھیان نہ جائے. اگر دوبارہ جاؤ گی, ایک غلطی کر لی, استغفار کر لی, توبہ کر لی, اور 15 دن بعد دوبارہ اس طرف وہی غلطی دوبارہ کر لی, اس کا مطلب ڈھیٹ ہو تم, تمہاری توبہ کوئی نہیں ہے. چلو تم کس نے پہلے نہیں کیا سوال؟ تو اس تو کر چکی ہے پہلے. اچھا تم نے نہیں کیا. ہاں اچھا چلو بتاؤ. السلام علیکم حضور, میرا سوال یہ تھا کہ ابھی محرم گزرا ہے, تو جو پاکستان میں جو شیعہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو ان کا گھوڑا رو کے آیا تھا واپس جہاں وہ رہتے تھے. تو یہ سچ ہے بات؟ زندہ ہی نہیں رہنے دیا تھا گھوڑا, رونے کا آنسر نہیں, وہ کہتے ہیں, تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں. جو بھی کہتے ہیں سب غلط کہتے ہیں. اپنے پاس سے کہانیاں بنائی ہیں انہوں نے, جو مرضی کہتے جائیں, سب کہانیاں. دوسرے کہ جو غلطی ہے نا توبہ, اس توبہ اصل چیز یہ ہے کہ استغفار توبہ اس کو کہتے ہیں جب جو کام تم نے غلط کیا اور اصلاح کر لی, تو جس وجہ سے جو کام کیا تھا اور جس کے لیے توبہ اور استغفار کر رہی تھی, اس سے شدید نفرت پیدا ہونی چاہیے دل میں. اگر وہ نفرت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھو توبہ قبول بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود استغفار کرتے رہو. استغفار صرف گناہوں کو معاف کرانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اگلے گناہوں کو نہ کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. اس لیے استغفار بہت زیادہ کرنی چاہیے. ٹھیک. اور حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ مجھے بھی ایک پین دے سکتے ہیں؟ اچھا تم پچھلے کو دو نا پہلے, وہ اس کو دے دو, لو لے جاؤ آ کے. السلام علیکم پیارے حضور, مجھے آپ کی تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی اپنی ماسٹر تھیسس کے لیے. میں ٹیچنگ پڑھ رہی ہوں, لیکن میں ہیڈ اسکارف بینڈ جو ٹیچرز پہ لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہیڈ اسکارف بینڈ جو ٹیچرز پہ لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں. تو میں اسکارف بینڈ لگایا جاتا ہے جی, ہر ریجن میں تو نہیں ہے کہ دوسرے اب زیادہ تر جرمنی میں پھیل چکا ہے ویسے. تو وہاں پڑھانے والے کون ہیں؟ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پڑھانا ہے وہ ہیڈ اسکارف اتار کے آئیں, تو ورنہ وہ نہیں پڑھا سکتے. تو پڑھانا تو مردوں کو ہے, بچوں کو سیکنڈری اسکول کے بچیوں کو, لڑکیوں؟ یہاں پہ تو ویسے اکثر اسکول مکسڈ ہوتے ہیں,
کوشش کرو کہ جو لڑکیوں کے اسکول ہیں وہیں پڑھانے کے لیے کوئی مل جائے. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں کیونکہ اپنا ماسٹر تھیسس اس کے بارے میں لکھنا چاہوں گی تاکہ یہ بین لفٹ ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے ہے, جب جتنی دیر پڑھانا ہے اتنی دیر کے لیے شرٹ نہ پہنو, لیکن لباس بہت اچھا ڈھکا ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کلاس روم سے باہر نکلتے ہی فوراً پہن لینا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو تھیسس میں کیا نقطہ اٹھاؤں کہ اس بین کو لفٹ ہی کر دیا جائے؟ میرے خیال سے یہ اٹھانا چاہیے کہ ٹیچنگ کے لیے یہ کیا ثبوت ہے کہ جس نے سر پہ دوپٹہ اڑا ہوا ہے اس کے دماغ میں کمی پیدا ہو گئی ہے, اور جن نے نہیں اڑا ہوا ان کے دماغ زیادہ تیز ہیں. ہاں جی, وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیڈ اسکارف پہنتی ہیں وہ ان بچیوں کو دباؤ میں ڈالتی ہیں جو ہیڈ اسکارف نہیں پہنتی, اور اپنا پوائنٹ آف ویو ان پہ دباتی ہیں. اسے کہو پھر جو ٹیچر ڈھکا ہوا لباس پہنتی ہیں وہ بھی ان کو دباؤ میں لاتی ہیں, جو کلاس روم سے نکل کے منی اسکرٹ پہن لیتی ہیں. ہاں یہ کیوں نہیں ہے, باقی لباس میں کیوں نہیں ہے پھر یہ دلیل؟ یہ صرف بہانے ہیں, نفس کے بہانے ہیں. تم سوال کر چکی ہو, تم نے بھی کر لیا ہے. ہاں ایک کر لیا نا, بس کافی ہے. اچھا چلو جلدی سے, پر ایک اس نے نہیں کیا, چلو تم کر لو ادھر سے. کچھ نہیں کیا, ایک سوال بس. نماز پڑھو اس کے بعد. السلام علیکم حضور, جزاک اللہ, آپ نے مجھے اجازت دی ہے. میرا نام امتا کریم گل ہے. زبردستی لے لیا, چلو خیر کر لو. سمجھا میری باری آئی ہے. جی میں بیچلر آف سائنس نرسنگ میں کر رہی ہوں, اور اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں مینجمنٹ میں جاؤں یا پیڈاگوگک میں, کیونکہ مجھے کیا کر رہی ہو؟ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ. نرسنگ؟ جی. پھر آگے کیا نرسنگ کرنی ہے؟ اس کے بعد میں یا پھر مینجمنٹ میں جاؤں, ماسٹر کروں وہاں, یا پھر ماسٹر پیڈاگوگک میں کروں. ماسٹر کیا کروں؟ پیڈاگوجک میں. مینجمنٹ کرو, اور کس میں؟ میڈیکل پیڈاگوجک میں ماسٹر. پیڈاگوجک کیا چیز ہے؟ پیرامیڈکس؟ نرسنگ کا ہی ہے پیرامیڈکس کے؟ نرسنگ میں ہی کرو جو بھی کرنا ہے. جی وہاں کا ہی حصہ ہے, لیکن وہ ماسٹر پھر آگے آتا ہے. ماسٹر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافی پڑھ لیا, بیچلرس کر لیا, ٹھیک ہے. نرسنگ کرو, جاب نہیں مل جائے گا نرسنگ میں؟ جی مشکل, ہمیں تو اتنی کافی ہے نرسنگ کی ٹریننگ. اس کے بعد وقف کرو اور جاؤ افریقہ جا کے خدمت کرو. جی جزاک اللہ. ہاں چلو تم بتا دو, یہ پچھلی والی. ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے. مائکرو فون لوگوں, جس کا نکاح ہوا اس نے کیا کیا؟ بہن کو نکاح سال ہو گیا, پھر کیا نہیں کرتا؟ کانٹیکٹ نہیں کرتا. اچھا کرتا ہے, نہیں کرتا تو شادی تو نہیں نا ہوئی. شادی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ بس جو شادی ہو جائے گی دیکھا, اگر اس سے پھر ٹھیک ہے, نکاح توڑ دو اس کو. میں بہن سے کو نکاح توڑ دے بھی کھلا لے لے, بس اس سے بہتر یہی ہے. بس ختم. السلام علیکم.